بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سریۃ سبرۃ بن معبد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الصبی الصلاة ل7 سنین واضربوہ علیہا ابن 10 سنین۔ حضرت ابو سریہ صبرہ ابن معبد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھاؤ، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس سلسلے میں اسے مار بھی سکتے ہو۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے۔ اس کے 2 ٹکڑے ہیں۔ پہلے ٹکڑے میں کہا گیا ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنا سکھاؤ، جبکہ دوسرے ٹکڑے میں ہے کہ تم اسے 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے مار بھی سکتے ہو۔ عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارو۔ ہمارے خیال میں یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ مارنے کا تاکیدی حکم نہیں ہے بلکہ اجازت ہے، یعنی تربیت کے دوران کبھی کبھار ضرورت محسوس کرو تو مار بھی سکتے ہو۔ بلا وجہ مارنا یا زیادہ مارنا بچوں کو ڈھیٹ بنا دیتا ہے۔ پھر ایک عمر تک تو وہ آپ کے دباؤ میں نماز پڑھ لیں گے، لیکن جب آپ کے قابو میں نہ رہیں گے تو نماز سے کوئی واسطہ نہ رکھیں گے۔ انہیں پیار محبت سے سمجھانا چاہیے کہ بیٹا تمہیں آج اس لیے مارا، ایسا نہ کیا کرو۔ بہت سے لوگ اس معاملے میں بے جا سختی کرنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا ظالم و جابر نہیں تھے کہ بچوں کے ساتھ مار پیٹ کا لازمی حکم دیں۔ اس لیے اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر کبھی ضرورت محسوس کرو تو ان کی پٹائی بھی کر سکتے ہو۔ اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ حیوانات سے بھی محبت اور پیار کا حکم دینے والا نبی نماز کے معاملے میں والدین کو اجازت دے رہا ہے کہ 10 سال کی عمر میں حسب ضرورت پٹائی بھی کر سکتے ہو۔ اس حدیث میں دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں اگرچہ بچوں کو نماز کی مشق کرانے کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی مرد کو چاہیے کہ اپنے پورے گھر کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے۔ بیوی، بیٹا بیٹی اور دوسرے لوگ جو بھی ساتھ رہتے ہوں سب کو حکمت کے ساتھ اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ یہاں بھی وہی حکمت دکھانی ہوگی جو نماز کی تربیت میں دکھائی تھی، یعنی جب کوئی برائی کا کام ہوتے دیکھے تو گھر میں ہنگامہ اور چیخ پکار نہ شروع کر دے۔ یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، بلکہ پیار محبت سے سب کو سمجھائے اور حکمت کے ساتھ اس برائی کو ختم کرائے۔ گھر میں قرآن و حدیث اور اسلامی کتابوں کے مطالعے کا ماحول بنائے، کچھ اچھے اسلامی رسائل جاری کرائے، ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیں اور سب سے زیادہ مطالعہ کرنے والے کو کوئی انعام دے۔ اسلامی CD اور DVD کا اچھا کلیکشن کریں۔ ہفتے میں 1 آدھ گھنٹے ان میں موجود تقاریر یا دینی پروگرام سنائیں۔ روزانہ صبح گھر میں بآواز بلند کسی اچھے قاری کی تلاوت چلا دے۔ سب کے لیے لازم کر دے کہ صبح سب کو قرآن پڑھنا ہے۔ اگر 1 ماہ میں سب نے قرآن ختم کر لیا تو ایک اچھی جگہ گھومنے چلیں گے۔ غرض یہ کہ پیار محبت اور حکمت و مصلحت کے ساتھ گھر میں دینی ماحول بنانے کی فکر کرے۔ یاد رکھیے، یہ ذمہ داری مرد کی ہے، اسے ہی ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ وہی گھر کا نگراں اور قوام ہے۔ قیامت کے دن اسی سے باز پرس ہوگی۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ دیندار لوگ خود تو نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن گھر کا ماحول بے دینی سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کبھی غصہ آ گیا تو گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، ورنہ ہفتوں اور مہینوں چپ چاپ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشا نہیں جائے گا، سخت باز پرس ہوگی۔ گھر کے ذمہ دار اور نگراں تھے تو گھر کو اسلامی رنگ میں کیوں نہیں رنگا؟ یقین جانیے اس دن سوال کا جواب دینا ناممکن ہوگا۔